ڈیل کا کوئی ذاتی تو نہیں تھی، ڈیل تو تھی پاور کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے اور کچھ مقاصد اور مفادات کے حوالے سے۔ نہیں، مشرف صاحب نے اب چاہا کہ محترمہ نہیں ہے تو ڈیل انٹیکٹ رہے، زرداری صاحب کو سی بی ایم چلتے رہے، بالکل کرتے اور ان کا خیال تھا کہ ایک پرائم منسٹر محترمہ کی جگہ آ جائے پیپلز پارٹی کا، جو گیلانی صاحب آ گئے۔ اور آپ کو یاد ہے نا گیلانی صاحب کے آنے سے پہلے مودود مومن فہیم کو گندا کر دیا گیا۔ جی وہ اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ جب الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو ایک بڑا بنیادی فیصلہ ہوا جی ایچ کیو میں، اور وہ تھا جنرل کیانی نے الیکشن سے 18 فروری کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اپنے کمانڈرز کو انسٹرکشن دے دیے کہ آپ کا رول سیاسی طور پر بالکل نیوٹرل ہوگا۔ مشرف صاحب کی مرضی کے خلاف؟ جی مشرف صاحب چاہتے تھے کہ ڈال دیا؟ نہیں، میرے خیال میں مشرف صاحب کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا اس وقت۔ اس سے اب ستارہ وہ کنٹرول وہ آرمی چیف جب نہیں رہتے آپ تو پھر سولین آپ اور میری طرح پھر سولین ہو جاتے ہیں نا آپ۔ اچھا اب لیکن اب زرداری صاحب کی موو جو ہے اسٹیبلشمنٹ واچ تو کر رہی ہے نا زرداری جی صاحب؟ جی بالکل۔ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں آگے یا نہیں؟ اس وقت تک واقف نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی اتنی خاموش بکھر چکی تھی نا، بیٹھی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ بکھر چکی تھی اس وقت۔ اچھا، اور کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی؟ وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں تھی جس طرح باضابطہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں تھی۔ جو مین پلیئرز کمزور ہو چکے کے بعد میں شاہد صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مشرف صاحب کو زرداری صاحب نے کیسے بھیجا؟ یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مشرف صاحب کا جانا تو ٹھہر گیا تھا، یہ زرداری صاحب کی آمد کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ مشاہد صاحب، گیلانی صاحب نے حلف اٹھا لیا، میاں نواز شریف کے ساتھیوں نے کہ مشرف صاحب بیٹھے ہیں اپنی جگہ، لیکن سکون اس کے باوجود نہیں آ رہا کیونکہ زرداری صاحب نے آگے بڑھنا ہے اور زرداری صاحب نے مشرف صاحب کو نکالنا ہے۔ یہ کیا کھیل ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زرداری صاحب کا بہترین مومنٹ تھا کہ انہوں نے بڑے پھونک کے قدم لیے، ایک تو بڑے ہوشیاری سے گرینڈ کولیشن بنا لی، سب کو ساتھ ملا لیا، ایم کیو ایم سے لے کے ایم کیو ایم سے لے کے مسلم لیگ نون تک، ٹھیک ہے جی، سب کو اکٹھا کر لیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہوگی، یہ اتنی آسانی سے تو نہیں آتا۔ اسٹیبلشمنٹ صرف یہ تھی کہ جی سیولینز جو ہے منتخب سسٹم چلے، نہیں مگر اتنے سارے الائز دیکھیں نا، مخالفین ان کے ساتھ آ گئے تو یہ کام خود تو نہیں ہو سکتا نا، بدترین مخالفین۔ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ ان کے حائل نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، چاہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی، کہ خود جس نے جو کرنا ہے یہ خود فیصلے کریں، ہم باہر ہیں۔ اچھا، اب مشرف صاحب، ہم کافی گندے ہو چکے ہیں 2007 میں، ہمیں اب پیچھے چاہیے۔ مشرف صاحب جو ہیں ان کا استعفی، اس سے پہلے زرداری صاحب اپنی مووز چل رہے ہیں۔ زرداری صاحب بڑے واضح تھے کہ جی میں نے اب پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے، اب میں نے پریزیڈنسی پر نظر تھی۔ اچھا، اب انہوں نے کہاں سے این او سی لینا ہے؟ اچھا، انہوں نے یہ کیا امریکہ سے لینا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے لینا ہے؟ انہوں نے بیسکلی کی کہ انہوں نے صدر بش سے بات کی، خود بات کی، چل جی ہاں جی کہ میں چاہتا ہوں ٹیلی فون پہ کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ان کو مشرف صاحب سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہم نے ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا ہے، سارا آپ سے تعاون بھی کرنا ہے، تو مشرف صاحب کی چھٹی کرانا ضروری ہے۔ تو بش نے ان سے پوچھا کہ پھر اگر مشرف صاحب ون ٹو ون بات ہو رہی ہے، یہ بات ون بات ہے کہ اگر مشرف صاحب کی چھٹی کرانی ہے تو پھر اس کی جگہ کون آئے گا؟ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے سپورٹ بھی ہے۔ یہ بات کس مہینے کی ہے؟ یہ بات ہے کوئی 18 اگست کو نکالا گیا نا ان کو، تو سمجھ لیں فرسٹ ویک آف جولائی کو، اراؤنڈ جولائی۔ گیلانی صاحب کے امریکہ کے دورے سے پہلے کی ہے؟ جی پہلے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے اور زرداری صاحب نے کہا کہ میرے پاس نمبرز بھی ہیں، میرے پاس نمبرز بھی ہیں، میری سب سیاسی قوتیں سپورٹ کریں گی، میری پارٹی میرے ساتھ ہے اور ایک سموتھ ٹرانزیشن کا میں وعدہ کرتا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی ہاں، یہ سارا سب ایوری باڈی از آن بورڈ، ایوری ون از آن بورڈ۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات زرداری صاحب نے بش سے کہی ہے اگر، تو سب اسٹیک ہولڈرز کو پہلے آن بورڈ لے لیا ہوگا۔ دیکھیں جی ان کی اسیسمنٹ تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے تھوڑا سا کچھ انبن بھی ہوئی تھی مشرف صاحب کی اور کیانی صاحب کی اپریل میں، ایک کچھ ریومرز تھے، افواہیں تھیں کہ شاید مشرف صاحب کیانی صاحب سے خوش نہیں ہے اور شاید ان کو نکالنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ایک دم راتوں رات 111 بریگیڈ کمانڈر تبدیل ہو گیا، مشرف صاحب کی اپنی گارڈ بھی تبدیل ہو گئی، تو وہ کچھ مووز ہوئی تھی، شاید کچھ سوچ تھی جو ظاہر ہے اب اٹ واز ٹو لیٹ فار ہم ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔ کیا جنرل مشرف کو جب اندازہ ہوا کہ وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، ان کے سامنے کھلا کہ یہ تو اب چاروں طرف سے الغار ہو رہی ہے،
زرداری صاحب نے امریکہ کو بتا دیا، ظاہر ہے مشرف صاحب کو پتا چل گیا. مشرف صاحب تھوڑی دیر کچھ اور رہ سکتے تھے، میرے خیال میں اس میں ان کی اپنی غلطی تھی، پنگا لیا. انہوں نے کراچی جا کے تقریر کر دی. انہوں نے کہا میں کوئی صرف آئینی صدر آرام سے گھر نہیں بیٹھوں گا، میں رول دیکھوں گا اپنے آپ، میں دیکھوں گا کیا رول ادا کروں. کراچی میں ان کو اچھا استقبال ہوا میسج بزنس یہ کمیونٹی. گیا کہ شاید وہ اسمبلی توڑنے والے ہیں. ہاں کہ یہ تعصب یوسف رضا گیلانی والی. ہاں کہ یہ اور نہیں، اگر وہ صاحب سوچ رہے ہیں آرمی چیف چینج کرنے کی، وہ سوچ رہے ہیں اسمبلی توڑنے کی، ایک دم وہ سوچتے ہیں میں پچھلے ماضی کی طرح صدر، مضبوط صدر بن سکتا ہوں. پاور تو تھی ان کے پاس. وہ ان سے غلط فہمی ہوگی، مس کیلکولیشن ہوگی. اس کے نتیجے میں زرداری صاحب حرکت میں آ گئے. انہوں نے بش سے این او سی لے لیا. پھر مشرف صاحب نے بلایا چیف جسٹس ڈوگر کو اس وقت. یہ بات ہے اگست. یہ اب جب یہ امپیچمنٹ کی بات شروع ہوئی نا جولائی کے آخر میں، تو مشرف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت ڈوگر صاحب تھے، ان کو بلایا کہ اگر میں 58(2)B لگاؤں تو کیا ہوگا، کورٹ کا کیا رویہ ہوگا. تو ڈوگر صاحب نے جنرل مشرف اسمبلی توڑنے والے تھے، مطلب نہیں مشورہ کر رہے تھے. تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ نہیں، کیا امپیچمنٹ سے پہلے انہوں نے امپیچمنٹ کے خلاف بھی جانے کا فیصلہ کیا تھا اسمبلی توڑنے کے علاوہ؟ یہ ڈوگر صاحب کے مشورے کے بعد پھر انہوں نے اپنے قانونی مشورے بھی کیے. اچھا. ہاں ڈوگر صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا تو ڈوگر صاحب نے پوائنٹ بلینک کہہ دیا کہ جی اس وقت، کیونکہ ڈوگر صاحب اور زرداری صاحب بڑے قریب تھے. اچھا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ مشرف صاحب افتخار چودھری صاحب کو ہٹا کے ڈوگر صاحب کو لائے. ڈوگر صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اسمبلی توڑ دوں؟ ان کا خیال تھا کہ ڈوگر صاحب میرا بندہ ہے، لیکن وہی بھول گئے کہ ڈوگر صاحب وہ تو زرداری صاحب کے بڑے قریب تھے. وہ قریب تھے اور غالباً پرانا تعلق مشرف صاحب کو پتا نہیں تھا. زرداری صاحب شاید نہیں پتا ہوگا، حالانکہ پتا ہونا چاہیے. وہ فائل شاید نہیں پڑی تھی انہوں نے. یہی ہوتا ہے چیزیں. ڈوگر صاحب نے پوائنٹ بلینک کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ زمینی حقائق ایسے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر آپ کریں گے. ڈچ کر گئے ڈوگر صاحب نے ڈچ کر دیا مشرف صاحب. پھر آخر میں رہ گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں بھی بڑی واضح تھی. جو مشورہ میں نے مشرف صاحب کو کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اسمبلی توڑنے کے. ہاں بس ایک کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، ہمیں آپ کی حمایت کرنا. اور زرداری صاحب کو بتا دیا کہ جی یہ مشرف صاحب ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کا وہی ہوا جو میں نے مشرف صاحب کو 2004 میں کہا تھا کہ جب زمینی حقائق تبدیل ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ خود ڈچ کر دے گی آپ کو. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لوگ جو کمانڈرز ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ دس از دا ٹائم ٹو گو. ہاں جیسے وہ کہا تھا نا ایوب خان کو، یحییٰ خان نے میسج دیا، ایوب خان نے کہا نا مارشل لا لگاؤ، تو یحییٰ خان نے کہا ٹیل دا اولڈ مین ٹو گو پیک اپ ہز بیگز اینڈ گو ہوم. وہ مارشل لا ہم خود لگائیں گے. یہ میسج کس نے دیا؟ یہ میسج تو آپ کہتے ہیں مقتدر حلقے نہیں، مطلب طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سر آپ پلیز؟ میرے خیال میں یہ میسج جس نوعیت کے تعلقات تھے، یہ میسج چیف نے خود براہ راست دیا ہوگا، بڑے پولائٹ طریقے سے، بڑے سافٹلی، بڑے آرام سے، جو بڑے تحمل طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے خود کنوے کر دیا ہوگا. اچھا. لیکن ظاہر معاملہ طے ہو گیا. اور اس فیصلے کے بعد مشرف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہتھیار پھینکنے کا. اور لیکن طے ہو گیا ہوگا کہ جی ایگزٹ ملے گا. ہاں ایگزٹ، وہ ساری وہ پوری انٹرنیشنل جو یہ بھی طے ہو گیا تھا مشرف صاحب کی جاتے ہی. یہ زرداری صاحب نے کمٹمنٹ دے دی تھی سب کو کہ آپ فکر نہ کریں، ان کو آنریبل ایگزٹ ہوگا. اچھا. یہ نواز شریف کو پتا تھا کہ زرداری صاحب آ رہے ہیں؟ جب یہ میری ملاقات ہوئی اتفاقاً 13 اگست کو 2008 کو قومی اسمبلی میں چودھری نثار علی خان صاحب سے، مشرف صاحب کے استعفے سے تھوڑے دن پہلے، 5 دن پہلے. چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے اچھے پرانے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور افیکٹو لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں. تو انہوں نے کہا جی مشاہد بھائی مشرف تو جا رہا ہے لیکن یہ زرداری پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. اچھا. اس کا بھی چودھری نثار کو پتا تھا؟ ہاں مسلم لیگ کو پتا تھا کم سے کم، انہوں نے مجھے تو بتایا. اچھا. لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہوا ان کی طرف سے، کوئی اسٹریٹجی تیار کریں یا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کی بات ہو یا کیسے کیا جائے. اچھا. اب حال میں آ جاتے ہیں شاید صاحب. آخر میں اسٹیبلشمنٹ توانا ہو کے کھڑی ہو چکی ہے دوبارہ. اب نئی اسٹیبلشمنٹ جو بنی ہے وہ اس قسم کی ون ونڈو اسٹیبلشمنٹ نہیں. توانا ضرور ہے لیکن اس اسٹیبلشمنٹ میں ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے، آزاد میڈیا کا اور آزاد عدلیہ کا، جو پہلے اسکرپٹ میں نہیں تھے، کسی اسکرپٹ میں نہیں تھے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خود مختار عدلیہ. زرداری صاحب کے اسکرپٹ میں بھی اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور ڈوگر صاحب یہ تھا نا ان کا. افتخار چودھری صاحب کی وہ نہیں تھی. تو افتخار چودھری صاحب نے آ کے سارا اسکرپٹ اوور ٹرن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے بھی اس کو اوور ٹرن کر دیا ہے، میننگ جو میڈیا ہے، آزاد جاندار میڈیا ہے پاکستان میں. اچھا. اب مجھے یہ بتائیں. اور اس میں امریکن بھی بڑے قائف ہیں اس چیز سے، ان کا بھی کنٹرول کم ہو گیا نا.
اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ دوبارہ، یعنی ایک تو یہ ہے نا آزاد عدلیہ اور